رمضان المبارک میں نیکی سیگمنٹ کے اندر جو مہمان یہاں آئے، اس سال بھی ہم نے چاہے سیٹ پر چاہے ایک پیکج کے ذریعے ان سے آپ کی ملاقات کا اہتمام کیا تاکہ آپ ان کی زندگیوں میں فرق کو محسوس کر سکیں اور اس کی بنیاد پر جو ہمارے نئے مہمان ہیں ان کے لیے کچھ معاونت کر سکیں۔ آپ کو وسیم یاد ہوگا پچھلے سال آزاد کشمیر سے ایک خاتون جن کا نام الف خاتون تھا اور ان کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ بیوہ تھیں، ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ ہمیں حیرت ہوئی تھی کہ آج یعنی 21ویں صدی کے پاکستان میں آزاد کشمیر میں وہ ایک غار کے اندر رہتی تھیں اور وہ غار بھی جو مظفر آباد شہر ہے اس کے بالکل قریب، یعنی اسی ہی میں ایک طرح سے وہ غار تھی اور اس غار کے اندر وہ بیوہ عورت اپنی 3 یتیم بچیوں کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ ہم نے وہاں آزاد کشمیر میں ان سے جا کے ملاقات بھی کی، ان کا وہ غار والا گھر بھی دیکھا، ان کی بچیاں اسکول بھی نہیں جا پا رہی تھیں غربت اور بے پناہ قسم پرسی کی وجہ سے، تو ہم نے انہیں یہاں پہ بہت عزت اور احترام کے ساتھ اپنے اس سیگمنٹ میں مدعو کیا تھا۔ تو آپ کو یاد ہوگا ایک چھوٹا سا پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں 2016 میں کیا صورتحال تھی اور پھر بالکل مختصراً کہ اس وقت 2017 میں کیا صورتحال، تو ذرا دیکھیے۔ 1.5 سال ہو گئی گھر لوگ ہو تو یہ نہیں تو یہاں پہ کب سے آپ رہ رہی ہیں اس طرح کی غاروں میں؟ 4000 روپے ترا اسا 4000 روپیہ کرایہ دے پیچھے نہ دے کے کرایہ دے آئی تو سیٹ ہوئے میں کیا ارے کسی جگہ تو بچی ہو رہا۔ ایک صاحب انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جی آپ ان کا گھر وہاں ڈھونڈیں، وہ گھر جتنے میں بھی آتا ہے جو ان کے شایان شان، ان بچیوں کے شایان شان ہو، وہ گھر ہم ان کو خرید کر دینے کے لیے تیار ہیں الحمدللہ۔ شکریہ ادا کر دی ہماری بچی کو رہنے واسطے جگہ ہی نہ سی، جو 3 بچیاں سی ان کو چھت نہ بنا کے دیتی ہے۔ جناب تو ظاہر ہے وسیم بھائی یہ بس کہ ہم جتنے لوگ مدد کرتے ہیں ظاہر ہے کوئی محلات نہیں دیے جا سکتے، اور پھر سچی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کہاں رہنا چاہتی ہیں، یہ اپنے ہی علاقے میں پریفر انہوں نے کیا کہ میں جہاں پہلے رہتی تھی وہیں رہنا چاہتی ہوں، اور وہاں اسی نوعیت کے گھر ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے لکڑی سے بنے ہوئے، پتھروں سے بنے ہوئے، لیکن یہ تو باقاعدہ بلاک سے ہم نے خود تعمیر کروایا اس گھر کو۔ ہمارے وہاں کے جو نمائندے ہیں سردار رضا، اللہ انہیں زندگی اور تندرستی دے، انہوں نے اپنی نگرانی میں خود بنوایا اس گھر کو، ورنہ عام طور پہ وہاں پہ اس طرح کے گھر نہیں ہوتے ہیں، پتھروں مٹی اور گارے سے وہاں پہ گھر بنائے جاتے ہیں۔ تو کم از کم ان یتیم بچیوں کے سر کے اوپر الحمدللہ آپ لوگوں کی مدد سے اب چھت بھی ہے اور یہ بچیاں اسکول بھی جاتی ہیں۔ تھوڑی سی چھوٹی سی کامیابی ہے آپ لوگوں کی بدولت ہے، بس آپ لوگ اسی طرح سے دعا کرتے رہیے اور مدد کرتے رہیے۔ بس ایسی ہی ایک فیملی جسے آج ہماری مدد کی ضرورت ہے، 10 سال کا ایک بچہ ہے، آپ اور ہم ذرا تصور کریں کہ ہمارا بچہ اگر کچھ کھا نہ سکتا ہو، جب سے اس کو یہ بیماری لاحق ہوئی ہے یہ صرف پی سکتا ہے، کھا نہیں سکتا، اور ایک ایسے غریب ماں باپ کے پاس کہ جن کے پاس وسائل ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے لیے لیکوڈ کسی بھی ایسی غذا کا اہتمام کر سکیں کہ جو اس کے زندہ رکھنے کے لیے کافی ہو۔ پیکیج آپ کو دکھاتے ہیں گھر کی کیا حالت ہے، بچے کی کیا صورتحال ہے، اور پھر اس فیملی سے بات کرتے ہیں۔ کیا پرابلم ہے سر؟ شروع سے ایسی سر کہ اس کا علاج میں نے کروایا، کافی سالوں سے جینا میں کچھ نہیں ہوا، الگ سے کچھ کھاتے نہیں، بہت پریشان ہوں سر اس کو لے کے، بہت نہیں، لیکن کھا نہیں سکتا ہے بالکل بھی نہیں کھا سکتا، حلق کا آپریشن ہوگا اور ایک دماغ کا نس کا آپریشن ہوگا، شوہر کے اتنے آمدنی نہیں ہے، بچے کو پڑھا نہیں سکتی ہوں، بچے اسکول بھی نہیں جاتے ہیں، دودھ پینے کے لیے اتنا کبھی تنگ کرتا، پوری رات لے کے کبھی بیٹھ رہتی ہوں، روتے رہتی ہوں۔ روزے افطاریاں سحریاں آپ کی کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں، 2-3 روزے سے تو بغیر سحری سے روزے رکھ رہی ہوں، بس وہی کھا لیتے ہیں جو جا کر آپ کچن دیکھ لو، کچن میں کچھ بھی نہیں کھانے کا۔ تو یہ وقاص ہے، اور وسیم بادامی صاحب ذرا اپنے بچوں کو ہم ذہن میں رکھ کے سوچیں کہ وہ ماں نے بتایا کہ وہ کھا تو سکتا نہیں ہے کچھ،
اور دودھ اگر کسی رات اویلیبل نہیں ہوتا غربت کی وجہ سے تو وہ ساری رات پھر وہ دودھ مانگتا رہتا ہے اور ماں صرف اس کو دیکھتی رہتی ہے اور دودھ نہیں پلا سکتی ہیں. تو یہ اللہ نہ کرے کسی پہ یہ وقت آئے, پروردگار رحم کرے ہم سب کے اوپر. اور اس بچے کا علاج بہت آسانی سے ممکن ہے. اچھا, بڑی آسانی سے بچہ بھی اس تکلیف سے باہر آ سکتا ہے, اس کے ماں باپ بھی اس تکلیف سے باہر آ سکتے ہیں. سارم بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم اتنے ان کے شکر گزار ہیں کہ گزشتہ سال جتنے کیسز جتنے مہمان ان کے توسط سے یہاں آئے ان کو الحمدللہ, اب ہم کل بھی آپ کے ایک بہت کل ہوپ فلی انشاءاللہ ایک بڑا اچھا آپ کو یاد بھی دلائیں گے کہ اس بچے کی حالت کیا تھی, اور پھر کل جب ہمارے سامنے آئے گا تو ہم سب خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ العزیز. تو اس لیے سارم بھائی کو ہم نے اب ذرا زیادہ زحمت دی ہے کہ یہ ذمہ داری پورا سال لیتے بھی ہیں, علاج بھی کرواتے ہیں, اور پھر ہم یہاں لا کے دکھاتے بھی ہیں الحمدللہ کہ وہ جو اٹھ نہیں سکتا تھا, جو چل نہیں سکتا تھا, جس کی انتڑیاں باہر تھیں, جس کی آنکھ کا کینسر تھا, وہ سب ہم نے یہاں پہ لا کے لوگوں کو دکھایا کہ وہ ٹھیک ہو چکے ہیں الحمدللہ. تو اس اگلے سال اللہ نے چاہا کہ ہم اسے یہاں بٹھا کے بچے کو انشاءاللہ روزہ کشائی کے بعد افطار بھی کروائیں اور وہ کچھ کھائے بھی, اللہ کرے ایسا ممکن ہو سکے. سارم بھائی اس بچے کی کیا بیماری ہے اور یہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ دیکھیں اناؤنس تھا کہ ہم کر دیں اماؤنٹ سو دیٹ پھر ہم ماں باپ کی طرف چلے جائیں. اچھا, اس میں یہ ہے کہ ڈیفینیٹلی اس کا پراپر ٹریٹمنٹ ہو, اور بہت ساری چیزیں تو یہ ویسے ہی صحیح ہو سکتی ہیں کہ اگر اس کو فوری طور پہ فوڈ ملنا شروع ہو, لیکن کیونکہ جو حالت ہے اس وقت اس کی آپ کے سامنے ہے کہ جب اس کو ایک گھر میں ماں کہہ رہی ہے کہ میرے پاس کچن میں کچھ نہیں, آ کر کے دیکھ لیں, تو جس کے کچن میں کچھ نہیں ہوگا کھانے کو تو وہ دودھ کہاں سے لے کر کے آئے گی جو 100 روپے لیٹر ملتا ہے, تو اس کی ڈائٹ ہی صرف دودھ پہ. 100 روپے اہمیت رکھتے ہیں اس فیملی کے لیے وسیم مدانی صاحب. اس کو پراپر ڈائٹ ملنا شروع ہو, اس کا آپریشن ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ مقصد 1-2 مہینے کی کہانی ہو کہ یہ انشاءاللہ اپنی نارمل اس پہ روٹین پہ آ جائے گا انشاءاللہ. اگلا سال تو بہت دور ہے, اس سے بہت پہلے بہت صحیح ہو جائے گا انشاءاللہ. 10 لاکھ روپے ڈاکٹروں نے انہوں نے بھی دیکھا اور پھر ہم نے بھی اس کو ری چیک بھی کیا, ڈاکٹر سے مشورہ بھی کیا, مشاورت بھی کی, تو میکسیمم یہ ہے کہ بچے ٹھیک ہو جائے گا. جی اگلے سال ہم اس کو اللہ نے چاہا, اللہ تعالیٰ بس کوئی ایسا بول نہ بلوا دے, پروردگار کے فضل سے, اس کے رحم سے, اس کے کرم سے روزہ کشائی کروائیں گے ہم اس کی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے. تو بس یہ آپ کے سامنے ڈیٹیلز آ رہی ہیں خواتین و حضرات, آپ ہی کی وجہ سے اب تک جو ہے وہ ممکن ہوا ہے, اور اللہ نے چاہا اللہ ہی آپ کے دل میں یہ ڈالے گا, اور اس بچے کو پروردگار نے چاہا تو ہم ٹھیک حالت میں اگلے برس آپ کے سامنے لے کر بھی آئیں گے. یہ بات نہیں کر سکتا, لیکن بہت دیکھیے اس کے بازو اور اس کی ٹانگیں کتنی کمزور ہو گئی ہیں, لیکن ٹھیک ہو جائے گا. السلام علیکم. کس امید کے ساتھ آئی ہیں آپ آج یہاں؟ میں بہت امید لے کر آئی ہوں کہ چل میرے بیٹے کا کچھ مسئلہ مسائل حل ہو جائے گا, تھوڑا علاج کروا لوں گی, تھوڑا بچے کو کھانا دے دوں گی پیڑ بھر کے, بچے کو اسکول پڑھا سکوں. باقی بچے اسکول جاتے ہیں؟ باقی بچے ابھی اسکول نہیں جا رہے ہیں, فیس نہیں ہے اسکول میں, تو اسکول والے منع کر دیے ہیں ابھی اسکول سے آنے کے لیے, اسی وجہ سے. تو یہ خود بھی کسی تکلیف میں پریشانی میں رہتا ہے یہ تو کیونکہ مجھے جو پہلی ویڈیو آئی تھی جب ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ اس بچے کو ضرور ریکارڈ کرنا ہے, اور ظاہر وہ ہم دکھا بھی نہیں پائے اور دکھانا چاہتے بھی نہیں تھے, اس میں یہ بچہ بہت تڑپ رہا تھا, جس کو باقاعدہ یعنی جگس تھے اور جھٹکے آ رہے تھے اس کو. یہ کتنے عرصے پہلے کی بات ہے؟ یہ کوئی 10-15 یہ رمضان المبارک سے پہلے جب ہم شارٹ لسٹ کر رہے تھے چیزیں. جی ہاں, مگر یہ ہے کہ اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے تو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے کہ اس کو کیا تکلیف ہوتی ہے, بہت بے چین بہت پریشان رہتا ہے, کچھ سمجھ میں نہیں آتا کیا کرتے ہیں, پوری رات ایسی. ایج کیا ہے اقرا بھائی؟ 10 سال. لیکن آپ دیکھیں بہت لاغر, ظاہر سوائے بیچاری ماں دودھ کہاں سے 100 روپے لیٹر کتنا دودھ یا کیا غذا پلا دیتی ہوں گی اس کو, تو کیا پھر پیتا کیا ہے؟ کھا تو سکتے ہیں, پیتا ہے نیڈو دودھ پیتا ہے صرف بس. اچھا, اور پاپولا جوس. اور اس کے لیے پیسے ہو جاتے ہیں آپ کے پاس روزانہ؟ بہت مشکل سے ہوتا ہے, بہت مشکل. اس کے لیے ہو جاتے ہیں تو پھر باقی لوگوں کے لیے کھانے کا کچھ بچتا ہے؟ اس کے لیے کرتے ہیں تو اور بچوں کے لیے نہیں ہو سکتا ہے, اور بچے کے لیے کرتے ہیں تو اس کے لیے نہیں ہو سکتا, بہت مشکل سے گزارا ہوتا ہے, بہت مشکل سے. آپ کیا کام کرتے ہیں؟ آپ نے مجھے بتایا تھا لیکن میں لوگوں کے لیے مائک پکڑ لیجیے, مجھے بتائیں. بالکل اپنے پاس مشین کا کام کرتا ہوں سر, تو کبھی کام ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا ہے, لائٹ آتا جاتا ہے, 10-12 ہزار مہینہ اٹھاتا ہوں سر, اس میں کرایہ مکان کا 7,000 روپیہ ہے. 12,000 میں 7,000 روپے مکان کا کرایہ چلا جاتا ہے, باقی رہ گئے 5,000 روپے. اور بچے کو دودھ ڈیلی کا 3-4 اور بچے نے برانڈیڈ دودھ پینا ہے کیونکہ اس لیے جی سر. اور کبھی لائٹ اورنگی ٹاؤن میں اتنی جاتے ہیں, کبھی کام ہوتے ہیں کبھی نہیں ہوتے. اورنگی ٹاؤن میں رہتے ہیں؟ جی سر. لائٹ تو وہاں ہوتی نہیں ہے, ہم نے پروگرام بھی کیا وہاں پہ 12-15-16 گھنٹے تو لائٹ ہی نہیں, تو کاروبار تو 4-5 گھنٹے لائٹ ہوتے ہیں, اس میں نائٹ کا بھی کرتا ہوں کبھی ڈے کرتا ہوں, تو کام کر کے میں گزارا کرتا ہوں. 4 بچے ہیں, بہت پریشان ہیں سر. اسے دکھایا ڈاکٹر؟ جی میں نے پہلے تو 5 سال کے جب اس کی عمر تھی تو میں نے جینا میں دکھایا تھا,
लेकिन 3-4 लाख रुपए मैं तो खर्चा कर चुका था सर, कुछ भी आराम नहीं आया। तो फिर मैंने अल्लाह राह पे छोड़ दिया माली हालत की वजह से, फिर अपनी किराया ज़िंदगी काट रहा था। अभी अब ये फिर स्कूल वगैरह कुछ मतलब घर पर ही होता है? ये तो नहीं बेचारा जाता, इसकी वजह से बाकी बच्चे भी नहीं जा पा रहे ना। आप वसीम बदामी साहब, कैलकुलेशन ही नहीं है कहाँ से। यार ये ज़रा सोचिए, अल्लाह रहम करे। हम लोग एक इफ्तारी पे शायद 12,000 रुपए में से 7,000 रुपए घर का किराया चला गया, 5,000 में बिल वगैरह और ये सब छोड़ दीजिए, खत्म हो गया। इसका आप जरा तस्वुर करें कि कम से कम भी 200 रुपए का दूध तो आता होगा एक दिन के अंदर। नीडो दूध आता है सर, नीडो दूध डेली वो 6,000 रुपए तो वो बनते हैं, तो क्या बचता होगा और क्या बाकी बच्चे? ये 3 बच्चे, 2 बच्चे, एक बच्चे के नाम कट गए। एक कॉलर है हैदराबाद से, अल्लाह करे कोई बेहतर और उम्मीद। अस्सलामु अलैकुम। चलिए दोबारा मिला लीजिए, उन्होंने अनाउंस कर दिया लेकिन। अच्छा हाँ, आप सब लोगों से ये दरख्वास्त कि डोनेशन हॉटलाइन आप डोनेट कीजिए, उस पर कॉल करके डोनेट कर दीजिए। स्टूडियो में बात करना सानवी बात है, यहाँ बात हो ना हो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब हम यहाँ से उठते हैं और जब मैं वापस जाके अपनी टीम से पूछता हूँ कि वो क्या लिस्ट है जो लोगों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी अमाउंट होती है कि अब तक के जितने हमारे केसेस या जितनी मेहमान यहाँ आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मामला नहीं है कि जो हम ना कर सकें। अब तक हम बहुत मुतमईन हैं, अगले बरस सबको इंशाल्लाह बतौर मेहमान हम दोबारा जहमत देंगे। बस इनके लिए, इस बच्चे के लिए, ये वो है जो ठीक हो सकता है, ये वो बच्चा है जिसका इलाज मुमकिन है, ये वो बच्चा है जिसके लिए सारिम भाई जैसी शख्सियत मौजूद है कि जिन्होंने पहले यहाँ हमारे सामने ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को लाकर बिठाया और दिखाया है आपको कि पिछले साल वो कैसे थे और अब के बरस वो कैसे हैं। तो इंशाल्लाह 1 साल बाद आपकी दी हुई जो रकम है, जो अतिया किया गया आपकी तरफ से, वो आपको दिखाई देगा एक अच्छी फॉर्म के अंदर, एक अच्छी शक्ल के अंदर, और उस वक्त जो इत्मीनान और सुकून होगा उसका अंदाज़ा आप कर सकते हैं। अच्छा, तो अभी ये इसकी एज 10 साल है और ये प्रॉब्लम इससे कब से शुरू हुआ? ये तकरीबन 9 महीने के बाद हमें पता चला। 9 महीने के बाद ही प्रॉब्लम। एक कॉलर है, उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम अख्तर साहब। जी कौन सा बात कर रहे हैं? मजहर बात कर रहा हूँ, नौरताबाद से। मजहर साहब बात कर रहे हैं जी। इस बच्चे का जो इलाज है 10 लाख रुपए का खर्चा है, पूरा का पूरा मैं देता हूँ। जबरदस्त। अरे वाह, एक मिनट रुकिएगा। सर थोड़ा नाम दोबारा बता दीजिए और कहाँ से बात कर? मजहर साहब जी। और कहाँ से बात कर रहे हैं सर? नॉर्थ नाज़िमाबाद। ये तो हमारे साथ ही है सर, मतलब मैं तो अभी आ जाता हूँ आपके पास थोड़ी देर में, आप कहें तो। सर बहुत आ जाए सर, मैं सर बिल्कुल आपके साथ, मेरा लिए एजाज़ होगा आप जैसी शख्सियत से, आप जैसे लोगों से मिलना। आई फील ऑनर के जब आप जैसे पाकिस्तानी माशाल्लाह, जिन्हें अल्लाह ने नवाजा भी है अपने रहम करम और फजल के साथ, और फिर अल्लाह ने उन्हें ये ज़र्फ़ भी दिया है कि वो तकसीम करें अल्लाह के बंदों में। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके अहले खाना को। बहुत 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 शुक्रिया मदर साहब, कमाल हो गया। वाह जी वाह, क्या बात है, जिंदाबाद। क्या कहने हैं भाई, बहुत तालियां मदर साहब के लिए, जिंदाबाद।